بد دعائیں کیسے اثر ہوتی ہیں اور دعائیں کیسے اثر کرتی ہیں، ایک واقعہ سنیں آپ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ اس کے راوی ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک عورت نے مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ان کے پاس ایک مقدمہ لے کے پہنچی، اور مقدمہ کیا تھا کہ سعید بن زید نے میری زمین کو ہڑپ لیا ہے، میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آدمی پڑوس میں رہ رہا ہے، پڑوسیوں سے سابقہ زیادہ پڑتا ہے، یا خاندان میں سابقہ زیادہ پڑتا ہے، چچیرے ممیرے بھائیوں سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے، پٹیداروں سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے۔ تو بغل میں ان کی اس عورت کی زمین تھی، اور اس نے جا کے کہا مروان بن حکم کے پاس کہ ہماری زمین کو قبضہ کر لیا ہے سعید بن زید نے۔ سعید بن زید کون ہے؟ میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، یہ 14ویں نمبر پہ مکہ مکرمہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں ان اپنے بہنوئی کو گھر میں داخل ہو کر جب مارا تھا، جب یہ ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت فاطمہ بن خطاب یہ ان کی بہن تھی، اور ان دونوں کا رشتہ آپس میں یہ ہے کہ سعید بن زید عمر بن خطاب کے بہنوئی ہے، اور عمر بن خطاب سعید بن زید کے بہنوئی ہیں، یعنی دونوں آپس میں بہنوئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، کہاں پر؟ مروان بن حکم کے پاس۔ مروان بن حکم کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے پاس یہ مقدمہ آیا ہے، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے، یعنی ایسے صحابی جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، ان کا نام آتا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کے پاس پہنچے تو مروان بن حکم نے کہا کہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے، یعنی جو ایماندار انسان رہے گا اس کو بے ایمان چور ڈاکو کہیں گے، اور جو بے ایمان رہے گا اس کو امانت دار کہا جائے گا۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے کسی کی زمین قبضہ کر سکتا ہوں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے۔ مروان بن حکم نے کہا کون سا فرمان سنا ہے؟ کہا کہ فرمان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بھی انسان کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ایک بالشت زمین کو 7 طبق بنا کر اس کے گلے میں لٹکائے گا، اس زمین کو اس کے گلے میں لٹکائے گا۔ میں کیسے کسی کی زمین قبضہ کر سکتا ہوں؟ سعید بن زید کے الفاظ کہنے تھے کہ مروان بن حکم نے کہا میں آپ کی بات یقین کرتا ہوں اور میں آپ کو بری کرتا ہوں، یہ معاملہ یہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھا، صحابی رسول اتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، انہوں نے یہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری زمین پر موت دے، اس عورت سے کہا، اور تجھے اندھا بنا دے، اور جب تک یہ 2 چیزیں تیرے ساتھ نہ ہو جائیں تجھے موت نہ آئے۔ بعض مرتبہ انسان دل دکھاتا ہے اور انسان زبان سے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاملے کو ٹالے رکھتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرنا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندے کے بات کو ضرور قبول کرتا ہے، ٹالتا نہیں اس کو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے اس عورت کے حق میں۔ روایت کے اندر ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس روایت کو روایت کرنے والے راوی جو ہیں دونوں کتابوں کے اندر، بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر یہ روایت یہ قصے نقل کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ عورت نابینا ہو گئی آخری وقت میں، ٹٹول کے چلتی تھی زمین کو، دیوالوں کو پکڑ کے، اپنے زمین پر جب پہنچی ٹٹولتے ہوئے، اس زمین پر جو اس کی زمین تھی بڑا سا گڑھا تھا، اس گڑھے میں گری اور مر گئی۔ یہ ہوتا ہے بد دعا کا اثر میرے دوستو۔ ایک واقعہ اور میں بتاتا ہوں کہ جو بد دعا کا جو اثر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس روایت کو
اس واقعے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے دونوں حدیثوں کے اندر، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کو باقاعدہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے۔ ایک اللہ والے جن کا کام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت مستقل کرنا، اور شاید یہ واقعہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے بہت قریبی بندے گزرے ہیں، ان کا کام ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی ہمیشہ عبادت کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ آ کے آواز دیا کہ جریج، یہ نماز میں مصروف تھے، دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ میں کیا کروں، نماز توڑ دوں یا اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہوں۔ ان کے دل نے، ضمیر نے آواز دیا کہ نماز میں مصروف رہو، والدہ چلی گئی۔ 2 دن ہو گیا، تیسرے دن پھر آئی والدہ۔ تیسری مرتبہ جب والدہ نے آواز لگائی جریج نے، پھر نماز مصروف تھے، وہ نماز کو توڑا نہیں، پھر دل میں کہنے لگے کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو ان کی آواز پر لبیک کہوں۔ ضمیر نے آواز دیا کہ نماز ایسی عبادت ہے، نماز میں مصروف رہو، نماز میں مصروف رہے۔ والدہ چلی گئی، والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے کہ جریج تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ہوا یہ کہ ایک فاحشہ عورت ان کے جو اس وقت میں عبادت کھانے ہوتے تھے قریب آئی، اور ان کو اپنی طرف رغبت دینے لگی، راغب کرنے لگی، زنا کے لیے ابھارنے لگی۔ یہ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ کچھ دن کے بعد وہ اولاد لے کے آئی، ایک بچہ لے کے آئی، اور کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، جس کو تم لوگ بڑا اللہ والا مانتے ہو، بڑا مقرب مانتے ہو، بڑا تم لوگ ولی مانتے ہو، یہ اسی کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، جس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ چونکہ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، عوام کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اگر اڑی اڑائی کوئی بات سن لے اس پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ مل بھی جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے پیچھے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ارے امام صاحب تو ایسے، تو ترنت وہ یقین بھی مان لیں گے، ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں سے میرا سابقہ 20 سالہ امامت میں پڑھا ہے، نماز بھی میرے پیچھے پڑھیں گے، وہ پڑھتے بھی ابھی ماشاءاللہ، اور کچھ دن تک تو غائب تھے، نماز ہوتی نہیں اس کے پیچھے تو میری، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو وہاں پڑھیں گے نماز، اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے بھی نہیں۔ تو خیر ایسے لوگوں کے متعلق میں بتا دوں کہ ایسے لوگ کان کے کچے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایسی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ لوگ بہکاوے میں آئے اور غصے میں آ کے مارا ان کو، اور خون سے لہولہان کر دیا، اور ان کا عبادت خانہ گرا دیا، اور حاکم کے پاس پکڑ کے لے کے گئے۔ حاکم وقت نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ ان کو سزا جو تو کہے گی وہ ملے گی۔ وہ اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، انہوں نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ مجھے ایک بات کی اجازت دی جائے، میں 2 رکعت صرف نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز لوگوں نے کہا پڑھ لو۔ نماز کی نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد کہا کہ اس بچے کو لایا جائے جس بچے کا میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ لایا گیا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ انہوں نے پھیرا، سہلایا، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو دنیا کے اندر کوئی اسباب ہی نہیں ہے کہ بچہ بول سکے، وہ اس بچے نے اپنی توتلی زبان میں جو ابھی چند مہینے کا ہے اس نے بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تمام کے تمام وہاں جو لوگ موجود تھے، وہاں ان لوگوں نے اس الفاظ کو سنا، تو لوگوں کا یقین ہو گیا کہ ہم نے غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا تھا، غلط افواہوں پہ کان دھر دیا تھا، اور غلط طریقے سے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم امٹ پڑا اور ہاتھ چومنے لگے، حضرت حضرت حضرت، ارے حضرت ماشاءاللہ۔ اور لوگوں نے کہا حضرت آپ کا عبادت خانہ، آپ کی کٹیا اور آپ کا مقبرہ، آپ کی یہ جو عبادت خانے کی جگہ ہے، ہم اس کو سونے کی بنوا دیتے ہیں، مٹی کا تو چھوڑو، مٹی کا تھا پہلے تو، ہم سونے کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں بنوانا ہے، جیسے تھا ویسے ہی بنا دو، اور جو آپ لوگوں سے غلطی ہوئی، چونکہ اللہ والوں کا معاملہ یہ رہتا ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے انسان کو۔ کوئی آپ کے حق میں غلطی کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں، آپ اس کو درگزر کریں، اللہ کے اوپر اس کے معاملے کو چھوڑ دیں، اللہ نپٹ لے گا۔ اور جب اللہ نپٹتا ہے میرے دوستو تو انسان کو گھر بیٹھے ذلیل کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا انسان، اس کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اس کی عزت اچھالی جاتی ہے، پورے محلے میں شرمسار ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں، اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے وہ۔
اس لیے کبھی آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں کا معاملہ ہو جائے، آپ کے پڑوسیوں کا معاملہ ہو جائے، آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے، آپ صبر کر لیں، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ دیکھو کیسے نپٹتا ہے۔ پھر آپ کی عزت پہ اور آپ کے کاروبار پہ، آپ کے کسی جان و مال پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اللہ۔ آپ کی اللہ حفاظت کرنے والا، وہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، جیسے ہی میرا کٹیا تھا اور جیسے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس بچے کا بام باندھا ہے، کون کون سے بچے دنیا کے اندر کب کب کس کس وقت میں پاک دامنی کی گواہی دیا ہے، کب کب وہ بولے ہیں۔ خیر یہ بات موضوع بڑا لمبا ہے، تو میں نے ابھی صرف ایک عنوان پر بولا ہے کہ گھر کے اندر اپنے سکون پیدا کرنے کے لیے، امن پیدا کرنے کے لیے، گھر کا نظام صحیح کرنے کے لیے نمبر ایک سب سے پہلی چیز دعاؤں کا اہتمام، دوسرے تقوی، تیسرے صبر، چوتھے شکر، پانچویں خدمت اور چھٹے تربیت، ساتویں زبان کا قابو۔ ابھی ایک آپ نے عنوان سنا ہے، بقیہ انشاءاللہ میں اسی عنوان پر آئندہ جمعہ عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے متعلق دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر امن و چین و سکون پیدا فرمائے۔